آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کافروں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے مزید آگے انسانوں کا سلسلہ چلا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ مؤمنون اور اس کے علاوہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کئی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر یا عبد الغفار تھا۔ عبد الغفار نام تھا یا یشکر نام تھا۔ نوح کہنے کی وجہ، نوح آپ کا لقب ہے، اور نوح کہنے کی وجہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ رویا کرتے، کثرت گریہ کی وجہ سے آپ کو نوح کہا جانے لگا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسل کے علاوہ کسی سے نسل انسانی آگے نہیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ اب کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے، آپ کی اولاد سے مزید آگے انسانوں کا سلسلہ چلا، یہ میں آگے آپ کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 126 سال کے بعد ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 146 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ 10 قرن، اب یہ قرن کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کو بھی کہتے ہیں، اور قرن سے مراد ایک نسل بھی بیان کی جاتی ہے، اور اگر قرن سے مراد صدی ہو یعنی 100 سال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد، یعنی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، خود آدم علیہ السلام کی عمر مبارک بھی کافی تھی، پھر آپ کی اولاد بھی صدیوں زندہ رہا کرتی تھی، تو پہلے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، بعد میں پھر عمریں چھوٹی ہو گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام روزے بھی رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ پورا سال روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب آپ واش روم جاتے تو اس سے پہلے واش روم جاتے اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر آتے تو اللہ پاک کی تعریف کرتے اور دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی واش روم سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے
الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت عطا فرمائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا اور اس کی اذیت مجھ سے دور کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں، دو اوصاف جو قرآن میں آپ کے بیان کیے گئے وہ سنیے۔ پہلا وصف آپ کا قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ اللہ پاک کے جو نیک اور اعلیٰ بندے ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اور دوسرا آپ کا وصف اللہ نے یہ بیان کیا کہ آپ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے، شکر گزار نبی تھے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک نوح شکر گزار بندہ تھا، بہت شکر گزار بندہ تھا۔ علامہ علی بن محمد المعروف امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو خاص طور پر جو شکر گزار بندہ فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نوح علیہ السلام کوئی چیز کھاتے یا پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان اس میں کیا گیا، ورنہ نوح علیہ السلام کا تو دل بھی اللہ کا شکر گزار تھا، جسم بھی اللہ کا شکر گزار تھا، ہر آن یہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے۔ ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور، دونوں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا شاکر وہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے شکور فرمایا کہ یہ شکور بندے ہیں، عبدن شکورا، یہ شکر گزار بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر اللہ پاک نے بہت سارے انعامات بھی فرمائے۔ 4 جو انعام قرآن میں آپ کے بیان کیے گئے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا، اللہ نے آپ پر انعام یہ فرمایا کہ آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رکھی، کیسے باقی رکھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب سے نسل آگے نہیں بڑھی، بلکہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل چلی۔ نوح علیہ السلام کی اولاد کیا تھی؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب والے یعنی جتنے بھی عرب ہیں، عرب دنیا ہے، یہ حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ سام یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا کہ حبشی یعنی انڈونیشیا سائڈ کے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں۔ اور رومی یعنی انگریز جو گورے کلر کے اور لال لال کلر کے جو ہیں، فرمایا کہ یہ یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور یہ تینوں حام، سام اور یافس یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، تینوں نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ زندہ تھے، ان کی بیویاں زندہ تھیں، ان سے پھر نسل جو آگے چلی۔ اور اس کے علاوہ جو اور لوگ بھی تھے، 80 افراد تھے جو کشتی میں سوار ہونے والے تھے، باقی سب سے نسل آگے نہیں بڑھی، یعنی وہ زندہ جب تک ان کی زندگی تھی زندہ رہے، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ دوسرا، اللہ نے آپ کو انعام یہ دیا کہ نبوت اور کتاب آپ کی اولاد میں رکھی گئی۔ چنانچہ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور تمام آسمانی کتابیں بھی اللہ پاک نے آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل فرمائیں۔
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سب پر جو کتابیں نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں دو رسولوں کا ذکر ہے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور تیسرا انعام اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کا ذکر جمیل قیامت تک کے لیے باقی رکھا، یعنی آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہر ایک مذہب سے کو ماننے والا اچھے لفظوں سے کرتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو چوتھا انعام اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا کہ فرشتے، جنات اور انسان سب قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام پر اللہ نے کیا کیا انعام کیے اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ اس سے بہرحال ہمارے سیکھنے کے لیے دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شکر ادا کریں۔ شکر کرنے والے پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، ناشکر بندے کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے لے لی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا تو آپ کے تبلیغ کا عرصہ سینکڑوں سال پر مشتمل تھا، کہا جاتا ہے 950 سال آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور آپ کافروں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ یعنی آپ جب مبعوث ہوئے اس وقت دنیا میں کفر بہت عام ہو چکا تھا۔ ہم نے کل ذکر سنا تھا اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اس کے بعد قوم کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی، لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اب بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ ہو سکتا ہے عام میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہو کہ بت پرستی دنیا میں شروع کیسے ہوئی۔ دیکھیے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، یہ بڑے عبادت گزار بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر غمزدہ ہو گئے، کسی نیک بندے کے جانے پر لوگ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو اب شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لو؟ اللہ کے نیک بندوں کی تصویر کو سامنے رکھنا، نماز پڑھنا، تمہیں اس کی یاد آتی رہے گی، اس سے تمہیں برکتیں ملیں گی اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسی چیز یہ بات پسند نہیں کہ نماز میں سجدہ اللہ کو کرنا ہے تو ہم تصویر کو سجدہ کریں۔ شیطان نے کہا اچھا چلو سامنے نہ رکھو، مسجد میں ایک سائڈ میں رکھ لو۔ لوگوں نے کہا ہاں چلو یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے شیطان نے تصویر بنا کر دی، لوگوں نے اس تصویر کو مسجد میں آویزاں کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ پہلے تو تصویر مسجد میں رکھی گئی، اس کے بعد یہ لوگ تو چلے گئے، یعنی کہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے ظاہر بات ہے مرنا ہر ایک نے ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں جہالت کا دور شروع ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ صرف تصویریں تھیں، ان تصویروں نے بتوں کی شکل اختیار کر لی، یعنی لوگوں نے بت بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، شیطان نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا۔ تو اس طرح بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے کام نہ شروع کیے جائیں کہ بعد والوں کے لیے پھر آزمائش ہو جائے۔
جہالت کا دور دورہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی بزرگ کا مزار، آپ کہتے ہیں جی بڑے اللہ والے ہیں جی، بابا جی کا مزار ہے۔ تحقیق جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آج سے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی کسی بندے نے تھوڑی سی ایک قبر بنائی تھی، تو اس کے بعد پہلے تھوڑی سی ایک ڈھیری تھی مٹی کی، اس کے بعد اس نے قبر کا سلسلہ کیا، بعد میں جاہل لوگ آئے، چرسی موالی قسم کے جمع ہو گئے، میلہ لگانا شروع کر دیا اور لوگوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا۔ آج بھی ایسے بہت ساری جگہوں پر ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ مزارات پر جانا چاہیے، سعادت مندی سمجھ کر جانا چاہیے، لیکن جو واقعی مزارات ہوں، جہاں چرسی موالی قسم کے لوگ ہوں، جہاں بالکل سر عام بھنگ اور چرس پی جاتی ہو، جہاں نماز کا بالکل کسی کو خیال نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے قریب بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کو اللہ پاک نے رسول بنا کر دنیا میں ان کے مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، آپ نے ظاہری بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو خالق مانو، لیکن قوم کسی طرح بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، الٹے سیدھے آپ پر اعتراضات قوم کی طرف سے کیے جاتے رہے۔ 3 مشہور اعتراض تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اور ان کی قوم کے سرداروں کے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ دیکھو تم بھی ہماری طرح کے عام انسان ہو، تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، تو پھر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے کہ ہم تمہیں نبی مانیں۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ دیکھو تمہاری پیروی جو کر رہے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں، غریب لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں، ہم تو پیسے والے ہیں۔ اگر تمہارے پاس دولت ہوتی، سونے کے پہاڑ ہوتے، بہت بڑے تم بادشاہ ہوتے، تو ہم تمہارے پیچھے چلتے، تو ہم تمہاری پیروی کیوں کریں۔ تیسرا اعتراض قوم کی طرف سے یہ تھا کہ دیکھیے ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ جو تمہیں ہم سے زیادہ عزت والی سمجھے، جس کی وجہ سے ہم تمہیں زیادہ مرتبے والا سمجھے۔ مطلب تم بادشاہ نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی بہت بڑی جاگیر نہیں ہے، تم بہت زیادہ اتنے طاقت والے نہیں ہو، بہت زیادہ دولت نہیں ہے، تو کس بنا پر ہم تمہیں اللہ کا نبی مانیں۔ تو یہ 3 اعتراض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہماری طرح کے انسان ہو تو ہم تمہیں کیوں مانیں، شاید تمہاری اس سے کوئی غرض ہوگی، اسی لیے تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیا میں نے تم سے اس دین کی تبلیغ پر کبھی کوئی پیسہ مانگا ہے، کوئی دولت مانگی ہے؟ تمہارا اعتراض تو تب بنتا نا کہ میں نے تم سے اس کے عوض کچھ پیسہ مانگا ہو، میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ اور دوسری بات تمہارا یہ کہنا کہ غریب لوگ تمہارے قریب کیوں آ رہے ہیں، پیسے والے نہیں آ رہے، تو ہدایت دینا رب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ غریب لوگ آئیں گے یا پیسے والے نہیں آئیں گے تو شاید یہ بندہ غلط ہے۔ اگر تمہیں ہدایت نہیں مل رہی، تمہارا ذہن مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تمہاری اپنی اس میں غلطی ہے۔ اور تیسری بات تمہارا یہ کہنا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، یا بہت زیادہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت وغیرہ نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ دولت کی وجہ سے میں تمہیں کوئی لالچ دوں کہ شاید اس کی وجہ سے تم ایمان لے کر آؤ تو پھر تمہیں کچھ مرتبہ ملے گا یا تم میرے صحابی بنو گے۔ میں تو تمہیں سیدھی ایک دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال قوم کو بہت زیادہ جب نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم نہ مانی، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کو جب قوم نے معاذ اللہ سنگسار کرنے کی دھمکی دی کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے قوم سے 2 ٹوک اعلان کیا کہ اب اگر یہ حال ہے تو پھر تم اس عذاب کا انتظار کرو جو تم پر آنے والا ہے۔ قوم نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ کریم فرماتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا
کہ میری قوم کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کافروں سے فرمایا یا قوم اذ کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، اے میری قوم اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کچھ کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا کی؟ دعا کی یا اللہ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا ہے، بجائے ماننے کے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے جتنی بار بھی انہیں بلایا ہے تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ڈٹ گئے، بڑے تکبر کیے ان لوگوں نے۔ نوح علیہ السلام نے کھل کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مناجات کی۔ تفصیلی طور پر پڑھنا چاہیں تو سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان مناجات کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے خلاف جو دعائیں کی ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو پھر آپ کو ایک سیکھنے کو یہ ملے گا کہ جب آپ پر کوئی ظلم کرے تو اس وقت اللہ کے دربار میں کس طرح فریاد کی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں ان کافروں کے مقابلے میں، اے اللہ تو میرا بدلہ لے۔ ایک مقام پر اللہ سے عرض کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوح علیہ السلام نے کئی مقام پر قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جو آپ نے قوم کے خلاف کی، اور یہ تاریخی قدرت کا اصول ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ ظلم کرنے والے کسی پر بھی ظلم کریں، طاقتور نشے کے اقتدار کے نشے میں بالکل بدمست ہو کر جب وہ کمزور پر ظلم کرتے ہیں تو پھر کمزور اور مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے تو ظالم کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ اس طرح عرض کی تو اللہ کی طرف سے پھر فرمایا گیا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب نوح کو یاد کرو، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی۔ کیسے اللہ پاک غم سے پھر نجات دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پھر طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے پھر کشتی تیار کی۔ اب یہ کشتی کیسے تیار کی، مختصر طور پر اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے۔ ساج ایک درختوں کی ایک قسم ہے، اس کے درخت آپ نے بوئے۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اتنے سالوں میں 20 سالوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، قوم کے اندر کوئی کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بھی 20 سال کے ہو چکے تھے، اور انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب نوح علیہ السلام جنگل میں کشتی بنا رہے تھے تو اب کافر جو تھے وہ مذاق اڑاتے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کون سا پانی ہے، کیوں کشتی بنا رہے ہیں، مذاق اڑاتے۔ کہا پہلے تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب تم بڑھئی کارپینٹر بن گئے۔ نوح علیہ السلام فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ یہ سن کر وہ ہنستے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنائی اور یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز
اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے، 3 سٹیپ بنائے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور رکھے گئے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اس ٹائپ کے جو جانور ہیں، ہاتھی وغیرہ یہ رکھے، اور درندے اور حشرات الارض جو زمینی کیڑے مکوڑے ہیں یہ ایک اس میں رکھے گئے۔ درمیانی درجے میں، اس سے اوپر والا جو درجہ تھا، اس میں چوپائے یعنی بھیڑ، گائے، بکری، اس طرح کے جو جانور ہیں یہ رکھے گئے۔ اور سب سے اوپر والے درجے میں نوح علیہ السلام خود، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک یعنی جسم مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے پینے کا سامان اور پرندے بھی اوپر ہی کے درجے میں رکھے گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آنے والا ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو جانور سوار ہوئے، تھوڑی سی اس کی بھی تفصیل آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کو فرمایا گیا کہ جب تم تنور میں، تنور جیسے روٹی لگانے والا تنور ہوتا ہے نا، اس میں پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب تنور سے پانی نے جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا آپ نے اس میں رکھا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا پھر انڈے دیتے ہوں۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ سیدھے ہاتھ سے نر اور الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کر دیتے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ ہمیں بھی سوال کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، تم کسی جانور کو کاٹ لو، کسی انسان کو کاٹ لو۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لہٰذا جب سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، سلام علی نوح فی العالمین، انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پتہ چلا اللہ کے نبیوں کے نام میں کیسی برکت ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے جو گھر والے تھے ان میں سے 7 افراد تھے۔ ایک تو نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی آگے بیویاں، 7 افراد یہ تھے۔ اور وہ لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ بہرحال تنور سے مراد، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تنور سے مراد یا تو وہی تنور ہے کہ جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، یا پھر اس سے مراد روئے زمین یعنی پوری زمین مراد ہے کہ زمین سے پانی نکلے گا۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ یہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی، یہ بھی ہلاک ہو گئی، اور آپ کا بیٹا کنعان یہ بھی اس کے اندر ہلاک ہو گیا۔ پہلے تو نوح علیہ السلام کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جب طوفان آیا، پانی نیچے سے بھی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ اس نے، یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اس وقت اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ایک بہت بڑی لہر آئی پانی کی، اور ان کے بیٹے کو بھی اس میں غرق کر دیا گیا۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب چاہتے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنا شروع ہو جاتی پانی پر، اور جب فرماتے کشتی رک جائے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی ٹھہر جاتی۔